السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آپ کو یہ بتائیں کہ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلنا کتنا اہم ہے، اس بات کا احساس یقیناً ہر انسان کو ہے، ہر ذی شعور آدمی کو ہے، لیکن کیا کریں کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو رکنے کو نہیں آ رہا۔ جہاں اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں، وہیں لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بھی جواب دے رہی ہے۔ ایسے میں اگر بزنس نہیں چلے گا تو پھر لوگوں کو جو انکم مل رہی ہے، جو روزگار مل رہا ہے، وہ بھی کیسے ملے گا۔ ہم بات کریں گے تعمیراتی سیکٹر کی کہ تعمیراتی سیکٹر آج کے اس دور میں، ان دنوں میں خاص طور پر کیسے کوپ کر رہا ہے اس سچویشن سے، جبکہ ہر ہفتے تقریباً کبھی سریے کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، کبھی سیمنٹ کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، تو تعمیراتی لاگت جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، محترم سید خورشید عالم صاحب جو کہ ممبر ہیں ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی آباد کے۔ بہت شکریہ آپ کا خورشید عالم صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید الطاف حسین صاحب۔ سید الطاف حسین صاحب بھی ممبر ہیں ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی آباد کے۔ بہت شکریہ آپ کا الطاف صاحب۔ الطاف صاحب آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا۔ جی، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی، جی ان دنوں بھی قیمت بڑھی ہوئی تھی سیمنٹ کی اور سریے کی، اس کے بعد بھی میرے خیال میں 3-4 بار تو بڑھ چکی ہے، پھر بڑھ چکی ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال اختر بھائی یہ ہے کہ ہمارے ممبرز جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ابھی ہماری 1-2 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور آج بھی ہے، اور ہمارے چیئرمین محسن شقانی اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور بہت لوگ جو جتنے ممبر کی پریشانی ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس ریٹ پہ ہم نے مال بیچا ہے اور اتنی مہنگائی کے بعد ہم اس ریٹ پہ بنا ہی نہیں سکتے، اور ریٹ بھی جو ہے اب نارمل قسم کے بڑھائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیل کا دیکھیں، ہر ہفتے 5,000 روپے ٹن بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ ایکسکلیٹ کر گئے، اب ڈالر کے ریٹ نیچے جا رہے ہیں تو اب بھی ریٹ ان کے ویسے ہی بڑھ رہے ہیں۔ مطلب ہمیں کوئی ریبیٹ نہیں ملا۔ آپ اگر 10 سال کا ریکارڈ اٹھائیں سریے کا، سیمنٹ کا، اگر ان لوگوں نے کوئی ریٹ بڑھائے ہیں تو گھٹائے نہیں ہیں، مطلب کبھی بھی نہیں گھٹائے، نہیں گھٹائے۔ آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ریٹ بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس ریٹ پہ اگر مجھے کوئی بولے کہ افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم بنا لو، 5,000-6,000 اسکوائر فٹ کا یونٹ تیار کر دو، تو میں اب کہاں سے تیار کروں؟ تو آپ کے پچھلے پروگرام پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ سیمنٹ اور سریا نہیں ہے، بلکہ پوری انڈسٹری کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سب بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک رائے راست قدم اٹھانا پڑے گا، جس کے لیے آباد ہو سکتا ہے کہ آباد بہت بڑے پروٹیسٹ پہ چلے جائے، اور جس کی تیاریاں چل رہی ہیں ہماری پتہ چلے آباد نے فیصلہ کر لیا کہ احتجاج کرنا ہے۔ بالکل، ہم نے فیصلہ ہمارے چیئرمین صاحب نے کر لیا ہے، اور ہو سکتا ہے آج اس کا اعلان بھی ہو جائے۔ اور یہ تو بڑی اہم بات ہے، یہ تو بڑی بالکل اہم بات ہے۔ اگر ہم پروٹیسٹ پہ چلے گئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے اپنا کام بند کر دیا تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور ہمارے بند کرنے سے انڈسٹریاں 30 سے 40 انڈسٹریاں تو بند ہو جائیں گی، مطلب جس سے ہمارے لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں۔ اور ابھی بھی اگر آپ پتہ کریں تو سریا اور سیمنٹ پہ اب وہ ہمارے لوگ اتنے آرڈر پلیس نہیں کر رہے کہ ہمیں یہ چاہیے فوری طور پہ، کیونکہ اتنے مہنگے داموں میں اب کون خرید سکتا ہے، کون؟ اب ہمیں کوئی نہ کوئی اقدام تو کرنا ہے۔ تو ہم نے بہت اپیلیں کر لی، ہم نے مطلب پرائم منسٹر سے بھی اپیل کی، ہم نے پرومس میں بھی اپیل کی جو پروویژنل سبجیکٹ تھے، لیکن لگتا ہے کہ آباد کی ایک انڈسٹری کے درجہ کے باوجود یہ لوگ ہمیں اہمیت نہیں دے رہے، جبکہ سب سے بڑا ادارہ آباد کی بھی نہیں سنی جا رہی، نہیں سنی جا رہی، وہ جو سننی چاہیے، کیونکہ آباد ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ آباد پورے پاکستان پہ اگر آپ کنسٹرکشن دیکھیں تو آباد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ کے بتا دیں گورنمنٹ کے کتنے پروجیکٹ ہیں، وفاق کے اور پروونس کے کتنے پروجیکٹ ہیں؟ یہ سارے پروجیکٹ جتنے بھی آباد کے ممبرز نے بنائے، پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے۔ کراچی کی آبادی اگر اب سمندر سے شروع ہوتی ہے اور آج جہاں گورنمنٹ تو صرف دعوے ہی کرتی ہے، کبھی کوئی روٹی کپڑا مکان دعویٰ آ جاتا ہے، کبھی مکان کا صرف دعویٰ ہے طارق بھائی، اور کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ کر کے نہیں دینا، اور ہم لوگوں کی بلینس آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ لگا کے اتنی پریشانی کیوں جھیلیں؟ ویسے اب یہ احتجاج کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کب ہوا ہے فیصلہ؟ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، یہ پچھلی میٹنگ میں ہوا ہے، اور اس پہ ہمارے چیئرمین صاحب پر بھرپور انداز سے تمام ہمارے ممبرز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ہمارے ممبرز کی خواہش یہی ہے، یہ ایسے تو کریں گے نہیں، ہمیں اپنا بھی کچھ نہ کچھ
طاقت دکھانی پڑے گی کہ ویسے ہم اس بھی حوالے کوئی سے اہمیت ہے ہماری. رائٹ، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ویسے جو سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں، جو سریا بنانے والے ہیں، اسٹیل مینوفیکچررز ہیں، ان سے بات ہوئی؟ ان کی بھی تو ایسوسیشنیں بھی ہیں اور دیگر پلیٹ فارمز بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ان سے بھی بات چیت چلتی رہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے بڑھا کے ہمیں واٹس اپ کر دیتے ہیں. اب سیمنٹ والوں کا دیکھ لیں، سیمنٹ والے بھی بڑھا کے ہمیں آ جاتا ہے جی سیمنٹ میں اتنے پیسے بڑھا دیں گے. آپ اسی طرح اگر آپ ایلومینیم دیکھیں گے، آپ اسی طرح ٹائل دیکھیں گے، آپ اسی طرح کلر دیکھیں گے، سب چیزیں اس جگہ پہنچ چکی ہیں جہاں پہ آپ 6-7 ہزار روپے 8 ہزار روپے اسکوائر فٹ سے کام نہیں کر سکتے. خورشید عالم صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے آپ نے کتنے پروجیکٹ ڈیلیور کر دیے ہیں اور اس تک کے سچویشن میں، اب کے سچویشن میں کیا مشکلات؟ دیکھیں، میں نے 2 سال پہلے پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا اپنا فلیٹ کا، عائشہ ہائٹ، عائشہ بلیسنگ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کوئی اراؤنڈ 78 اور 80s کے حساب سے ہم نے سریا پرچیز کیا تھا، اور فلیٹ ہم نے فور ایگزامپل 50 لاکھ کے بیچا تھا. آج سریا 100% سے اوپر چلا گیا ہے. تو کیا جو میرا فلیٹ 50 لاکھ کا تھا، کیا وہ میں 1 کروڑ میں بیچ سکتا ہوں؟ اگر میں اس کو 1 کروڑ میں بیچوں گا تو عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خرید لیں. تو آئندہ میرا لائے عمل تو یہ ہے کہ میں اب کراچی میں پروجیکٹ نہیں بناؤں گا. ایک تو مہنگائی اتنی، اسٹیل کہاں چلا گیا، سیمنٹ کہاں چلا گیا، ادر 40 جو ادر چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کہاں چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے. مثلا کون سے ایس بی سی اے ہو گیا، ایم ڈی اے ہو گیا، ریونیو ہو گیا. سب سے پہلے ہم ریونیو سے سٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ میں ایم ڈی اے کا کنوینر بھی ہوں تو میں ریونیو بھی دیکھتا ہوں. آپ ریونیو میں جائیں، ہم یہ بول کے تھک گئے گورنمنٹ کو کہ ہمارے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے. ہم ایک لینڈ پرچیز کرتے ہیں، بلینز روپیز میں لینڈ پرچیز کرتے ہیں، ہم اس پہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں، ہم اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتے ہیں. 10 سال کے بعد کوئی ادارہ آ کے کہتا ہے جناب یہ آپ کے پیپر جعلی ہیں. تو سر کیا ہم پاگل ہیں کہ 50 کروڑ روپے کی زمین بغیر ویریفیکیشن کے لے لیں گے؟ ہم اس کو ویریفائی کراتے ہیں، ایم ڈی اے ویریفائی کرتا ہے، ایس بی اے ویریفائی کرتا ہے، ریونیو ویریفائی کرتا ہے، رجسٹرار ویریفائی کرتا ہے. سم ٹائم اگر کورٹ کا کیس ہوتا ہے کہ کورٹ بھی ویریفیکیشن کر کے دیتا ہے. لیکن جب ہم بلڈنگ بنا لیتے ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کچھ نہیں ہے. ایک دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے ڈیولپرز کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. اچھا جی، آپ اسکیم 45 کو دیکھ لیجئے. اسکیم 45 تیسر ٹاؤن نے اباؤٹ 20 ایئرس پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا. نہ وہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑک ہے. بلڈر کیا کرتا ہے کہ این او سی ایم ڈی اے سے لینے کے بعد، ایس بی سی اے سے سیل یونٹ سے لینے کے بعد اس کو اناؤنس کرتا ہے. اناؤنس کرنے کے بعد 5 سال بعد جو اس کی اپنی باؤنڈری کے اندر ڈیولپمنٹ ہے وہ کر دیتا ہے. لیکن سیوریج لائن ڈالنے کے بعد وہ آؤٹر کہاں ڈالے گا؟ ہمیں سلوپ ہی نہیں ملتا. ٹیکنیکلی بات ہے یہ، تھوڑا سا میں آپ سے ٹائم لوں گا کہ جب تک بلڈر کو آپ سلوپ نہیں دیں گے کہ مین لائن یہاں جائے گی تو بلڈر ڈیولپمنٹ کیسے کرے گا؟ اچھا فار ایگزامپل کر بھی دیتا ہے تو کم سے کم کروڑ روپے لگتا ہے سیوریج لائن ڈالنے میں. بعد میں پتہ چلا رائٹ کی جگہ لیفٹ پہ آپ کو سیوریج نظام ایم ڈی اے نے دے دیا، سب زیرو ہو جائے گا. کلائنٹ ہم سے آ کے لڑتے ہیں، پھر آپ نے ڈیولپمنٹ کیا، پھر آپ کے ٹاک شو میں لوگ ہماری شکایت کرتے ہیں کہ جی ڈیولپرز نے کام نہیں کیا. ڈیولپرز سے تو کام کر دیا. پھر ہمارے آباد نے، محسن بھائی نے بیٹھ کے ایک پلان یہ کیا کہ آپ اگر ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے تو آپ ایسا کریں لوگوں کو آنرشپ دے دیں. تو اب ہم نے بلڈروں نے، ڈیولپرز نے یہ پلان کیا ہے کہ جہاں ہم ڈیولپمنٹ جتنی کر سکتے ہیں انٹرنلی ہم کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد کلائنٹ کو لیز دے دیتے ہیں تاکہ وہ غریب آدمی جس نے ہم پہ بھروسہ کر کے ہمیں پیسے دیے تھے، ہم اس کو آنرشپ ہم آنرشپ اس کو دے دیں تاکہ اس کم سے کم یہ تو سمجھے کہ چلیں یار میں نے 5 لاکھ کا پلاٹ بک کرایا تھا، آج 10 لاکھ کا پلاٹ ہو گیا، اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں یا اپنے بچوں کو کہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیں تو وہ کر دیں. تو میں آپ کے پروگرام سے یہ اپیل کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ سے، اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب سے، کہ تمام ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو اپنے پاس بلائیں، ان سے پوچھیں کہ جناب کراچی میں اب تک انفراسٹرکچر کیوں نہیں بچھایا گیا، یہ ان سے پوچھا جائے. سر تو تیسر ٹاؤن میں بالکل بھی نہیں ہے، وہاں روڈز تو بنے ہوئے، مین روڈ تیسر ٹاؤن کے اندر نہیں، آپ یہ دیکھیں بنے ہوئے لیکن ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. دیکھیے جب آج سے پہلے کوہاٹی صاحب ہوتے تھے، کوہاٹی صاحب کے زمانے میں، اور گورنر اشرت عباد صاحب ہوتے تھے، اس زمانے میں وہاں روڈز بنے، سیوریج لائن ڈلی ہے، لیکن اس بات کو بھی 10-12 سال گزر گئے، وہ سارا پھر تباہ ہو گیا. اچھا سب برابر بارشیں ہوئی. ایم ڈی اے کے پروجیکٹ دیکھ لیں، ایم ڈی اے نے ہزاروں لوگوں سے پیسہ لیا ہے، ہزاروں الاٹیز کا پیسہ ہے، اور ایم ڈی اے نے کتنوں کو پوزیشن ادھر دیا ہے. اچھا دیکھیے پوزیشن نہیں دیتے. ہمارے پاس تیسر ایسوسیشن والے آتے ہیں آباد کے، سر آپ بڑے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ سے بات کریں، آپ گورنر سے بات کریں، پوزیشن دے دیں تیسر ٹاؤن میں، لوگ غریب لوگ آباد ہو جائیں گے.
لیکن وہ پوزیشن بھی نہیں دیتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں نہیں پوزیشن دیتے, وہ ان کو دے دینا چاہیے. جی الطاف صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہی کہوں گا, دیکھیں کراچی اتنا بڑا سٹی ہے جو ہمارے پاکستان کو چلاتا ہے, اور کراچی میں اگر ان ایریاز پہ لائٹ نہ ہو, پانی نہ ہو, گیس نہ ہو, انفراسٹرکچر نہ ہو, تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات. اور وہاں لوگ پھر رہ کیسے سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہر آدمی مکان تو اس لیے بک کرتا ہے, پلاٹ تو اس لیے بک کرتا ہے کہ وہ کچھ سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال بعد جا کے رہنا شروع کر دیں وہاں پہ. اختر بھائی, یہ جو کراچی کی ڈیولپمنٹ جو آگے نہیں بڑھ رہی نا, جو شہروں میں گھوم رہی ہے اور 100 گز کے پلاٹ پہ لوگ 5 منزلہ بنا رہے ہیں, اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیولپ اسکیم نہیں دی ہے. کوئی اسکیم آپ دیکھیں 55% کراچی کچی آبادی میں ہے. اب مطلب یہ ہے کہ 55% جو کراچی کچی آبادی ہے اس سے آپ ریونیو نہیں ملتا, آپ کو ٹیکسز نہیں ملتے, اور وہ آپ سے پانی بھی لیتے ہیں, ان کو بجلی بھی پہنچ جاتی ہے, ان کو گیس بھی پہنچ جاتی ہے, اور ہمارے پروجیکٹ تیار ہیں لیکن ہمیں گیس کے بھی پرابلم. لیکن اب ظاہر ہے جب وہاں فیسلٹی نہیں ہوگی تو بندہ مکان یا فلیٹ خریدنے کے باوجود بھی وہیں رہنے مجبور ہے نا. میں اپنے پروجیکٹ کی مثال دے دیتا ہوں. ہم عائشہ کے نام سے کام کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو 2014 میں لیزیں دے دی ہیں, 2014 میں لیزیں دے دی ہیں, لیکن وہاں نہ اب تک سیوریج پہنچا ہے. میں نے انٹرنل سیوریج رکس لے کے ڈال دیا ہے. میں نے اللہ مالک ہے, میں لوگوں کو پوزیشن جو دوں. اب لوگوں نے ایک دکا مکان بنانا شروع کر دیے, لیکن ہر آدمی تو رکس نہیں لے سکتا نا سر. اچھا, دوسرا یہ کہ شہر کراچی کے اندر سٹی میں اسکیم 33 ہو گیا, گلشن اقبال, نارتھ کراچی, یہاں اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب لوگ شہر سے دور جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں چیزیں سستی ہیں. شہر میں آپ بفر زون چلے جائے تو وہاں 120 گز کا مکان 2 کروڑ روپے کا ہے. کہاں سے لے گا 2 کروڑ کا مکان؟ آدمی نہیں لے سکتا. وہ پھر جاتا ہے اسکیم 45 میں. اسکیم 45 میں پلاٹ آج مل جاتا ہے 25-30 لاکھ روپے کا, لیکن وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. وہ غریب آدمی نہ وہاں جا سکتا ہے, نہ یہاں کرائے پہ رہ سکتا ہے, اور پھر وہ کہاں جائے گا؟ ہم بزنس مین بہت کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان دینا. ریاست ہے نا, ریاست ماں ہوتی ہے, ماں اپنے بچوں کو چیزیں دیتی ہے. کیا اب تک گورنمنٹ نے 50 سالوں میں کون سی اسکیم لے کے آئے سندھ میں؟ ایک 63 ٹاؤن آیا 20 سال میں, سرجانی ٹاؤن آیا, شاہ لطیف ٹاؤن آیا, اور 80s میں آپ کا گلشن اقبال آیا. وہ بھی پیسے کھا گئے, وہ بھی پیسے کھا گئے. کچھ نہیں ہے, مطلب وہ پیسے جو پبلک سے لیے تھے. آپ چلیں, ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور آپ چل کے دیکھیں کہ آپ وہاں پہ کتنا کام ہوا. آپ بلڈرز کو لوگ غلط کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں بلڈرز بنا کے 5 سالوں میں اپنا پروجیکٹ ہینڈ اوور کرتا ہے. کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں ہم. آپ نسلہ ٹاور کو دیکھ لیں. نسلہ ٹاور کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ نسلہ ٹاور کوئی انلیگل پروجیکٹ نہیں ہے, نسلہ ٹاور اپروو پروجیکٹ ہے. اور نسلہ آپ اسلام آباد چلے جائیں, وہاں پہ ریگولائز کر دیا حیات, آپ بنی گالا ریگولائز کر دیا, آپ نے لاہور کی اسکیمیں ریگولائز کر دی. ایک نسلہ ٹاور جو مطلب 300 گز کی جگہ ہے, جو سوسائٹی نے پیسے لے کے دی ہے, اس کو آپ ہم جب بھی کہنے کے لیے تیار ہیں, آپ ریگولائز کر دیں, ہم پیمنٹ کرنے کے لیے 300 گز کے تیار ہیں. ان غریب لوگوں کو بھائی نہ توڑیں, وہ بیچارے مطلب جن کو بے روزگار کر رہے ہیں. آپ نے مطلب یہ علادین پارک توڑ دیا, ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. اچھا سر, میں ایک بات اور کہتا ہوں. دیکھیں, ہمارے یہاں جو شناخت ہے وہ ہمارا NIC ہے. NIC کون بناتا ہے؟ نادرا بناتا ہے. جب نادرا ہمارا NIC بن جاتا ہے تو ہم پاکستانی شہری ہو جاتے ہیں, وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح گورنمنٹ نے 17 NOCیاں بنائی ہیں بلڈرز کے لیے کہ جی یہ آپ نے چیزیں کراس کرنی, اس کے بعد آپ اپنی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. تو سر ہمیں بتا دیں, ہم کہاں سے NOC لیں؟ کیا ہم فرشتوں سے NOC لے لیں جا کر؟ کہاں سے لیں NOC؟ بھائی ایک بات اور ہے, آپ نے جن اداروں نے NOC ایشو کی, جن اداروں نے اپروو کیا بلڈنگ کو, آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی؟ آرڈر تو بالکل ایسے ہی آرڈر تو کیا ہے افسران کی. کوئی آپ ہمیں تو آرڈر کرتے ہیں, سر کورٹ وہاں آرڈر کر رہی ہے اور یہ بلڈنگ کرا رہے ہیں, تو ان کو پہلے اندر کریں, ان کو اٹھائیں جو غلط کام کر رہے ہیں. ان کو تو مثال بنانا پڑے گا نا. دیکھیں, یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ پھر ایسے ہو جائے گا. شروع ہو گیا یہ گورنمنٹ. یہ آج آپ کو بتا دوں, یہ معاملات اب شروع ہو گئے ہیں کہ مطلب اب یہ خورشید ہے یا میں نے کوئی زمین پرچیز کی, اس وقت میں نے ویریفائی کرایا, اپروو کرا لیا, سب جگہ سے کلیئر ہو گیا. 8 سال 10 سال بعد میں نے لوگوں کو پوزیشن بھی دے دیا, اور 10 سال بعد بولیں گے جی یہ بلڈنگ غلط ہے, یہ پیپر غلط ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں, آپ بتائیں. اس پہ پھر ہم کسی اور شو میں پھر تفصیلی بات کریں گے, چونکہ ایشوز ایسے ہیں اور بڑے ہی برننگ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا الطاف حسین صاحب. تھینک یو سر. آپ کا بہت شکریہ خورشید عالم صاحب. MD کے حوالے سے پھر میں ایک چیز آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں, ہمارے بہت ہی عظیم صحافی حسن بھائی کا انتقال ہوا. آباد کی طرف سے میں بہت زیادہ, ہمارے بھائی ہم سب بہت افسردہ ہیں ان سے.
اللہ ان کی بہت اچھے انسان، بہت نیک انسان. بہت شکریہ آپ کا اللہ ہمارے thank شو you. میں شریک ہوئے. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے RRG ڈپارٹمنٹ کے افسران کیا کر رہے ہیں اور واٹر بورڈ کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اور وہ اپنے فائدے کیوں سوچ رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے. ہم نے کوشش کی ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پورے ادارے میں جہاں جہاں جو شعبہ اچھا کام کر رہے ہیں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں، لیکن جہاں لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، چاہے وہ ملازمین ہوں چاہے عام شہری ہوں، ان کی سروسز کے حوالے سے جہاں جہاں بھی مشکلات ہوں ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں. اور ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے میں بہتری آئے اور لوگوں کو سہولیات کی جو فراہمی ہے وہ مستقل جاری رہے وہاں پر. واٹر بورڈ کے RRG ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہیں گے. جو ریونیو ریسورس جنریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے. واٹر بورڈ کی آمدنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واٹر بورڈ کی آمدنی بہت کم ہے، اور ہم پچھلے کئی پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ آمدنی کئی گنا بڑھائی جا سکتی ہے. وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں بات بھی کی، ہمارے مہمانوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو RRG ڈپارٹمنٹ جو دعویٰ کر رہا ہے، ابھی جیسے پچھلے مہینے بھی ان کا ایک دعویٰ سامنے آیا تھا، گو کہ انہوں نے اب تک ہمیں کوئی آفیشیلی رابطہ نہیں کیا یا ہم سے انہوں نے کوئی اپنا فگر شیئر نہیں کیا. اس کے باوجود کہ ہم مستقل جب بھی پروگرام کرتے ہیں تو ہم RRG کے جو DMD ہیں جناب محمد ثاقب صاحب، ان سے ہر بار ہم رابطہ کرتے ہیں، انہیں فون کرتے ہیں، انہیں واٹس ایپ کرتے ہیں، انہیں واٹس ایپ کالز کرتے ہیں کہ وہ اپنا موقف ہم سے شیئر کر دیں، لیکن وہ گریز کرتے ہیں اور ہم سے بات نہیں کرتے اور اپنا موقف ہمیں نہیں دیتے ہیں. لیکن اب بھی ان کے پاس پوری اپرچونٹی ہے، ڈیورنگ پروگرام بھی وہ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بعد بھی جب بھی وہ چاہیں اپنا موقف ہمیں بیان کر سکتے ہیں. میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا، اس کے بعد ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ واٹر بورڈ کے. شکریہ آپ کا سہیل صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رئیس الرحمان صاحب جو رہنما ہیں مزدور یونین کے اور ریٹائرڈ امپلائیز کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رئیس الرحمان صاحب. سہیل میمن صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ RRG ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وسائل بڑھائے، اپنا ریونیو بڑھائے، اور آلریڈی جو سروسز وہ دے رہا ہے، واٹر بورڈ پانی دیتا ہے، سیوریج کی سہولت دیتا ہے، تو جن جن لوگوں کو وہ سہولیات دی جا رہی ہیں کیا ان سب لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں جناب، بل جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اس طرح سے تو ریکوری وصول نہیں ہو رہی. اور ہمیں تو یہ بھی شائبہ ہے کہ 14 لاکھ کنزیومرز کے بل ہیں، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہر مہینے بل ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو ہر مہینے 14 لاکھ کنزیومرز کے بل ٹوٹل جو ہے وہ 2200 یا 2300 افراد اس پر ہیں. اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، مگر بل ڈسٹریبیوٹ جو ہے سب انسپیکٹر کرتا ہے. ان کی اتنی تعداد نہیں ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس پہ جو لوڈ ہے بلوں کا، 14 لاکھ کنزیومر کا لوڈ ٹوٹل جو ہے وہ 2000 سب انسپیکٹر پر ہے. آپ اندازہ لگانے کے ایک انسپیکٹر کتنے بل بانٹے گا. اس وجہ سے پراپر بل پہنچ بھی نہیں پاتے، اور ریکوری جو ہے اس حساب سے جس طرح سے اس کا سروے ہونا چاہیے اور جس طرح سے انسپیکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو دلچسپی لینی چاہیے وہ نہیں لے پاتے، ان کو لوڈ ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بڑے عرصے سے چلا آیا یہ 85-86 سے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ اگر کسی ڈویژن کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا اگر 40 کروڑ روپے ریکوری اس کے بل جاتے ہیں تو وہاں ایک ٹارگیٹ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ 20 کروڑ لے آئیں. اور جب ٹارگیٹ لیا جائے گا تو پھر ٹارگیٹ ہی اچیو کرنے میں لگ جائیں گے، پھر تو 40 کروڑ کی طرف توجہ ختم ہو جائے گی. یہ صورتحال ہے ریکوری ہماری. تو ٹارگیٹ کون دے گا؟ ٹارگیٹ جو ہے DMD کی طرف سے آتا ہے. ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ خالی موجودہ DMD کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک ٹارگیٹ دے دیتے ہیں جتنے DMDs آئے وہ اپنے ڈائریکٹرز کو. اب کئی ہمارے ہر علاقے کا ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چلو کتنے تمہارے 50-30 لے آؤ. تو اب جب ٹارگیٹ دے دیں گے آپ اس کو تو وہ 50 کی طرف جائے گا ہی نہیں. اصولی طور پہ ہونا چاہیے کہ جیسے KEC ہے اور کراچی گیس ہے، انہیں تو 100% بلنگ چاہیے.
اچھا ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو کئی سے جو میٹر نکال کے لے جاتے ہیں کاٹ دیتی ہے، گیس میٹر نکال کے لے جاتے ہیں. ہمارے ادارے کے حوالے سے المیہ یہ ہے کہ ہماری زمینیں لائن میں، تو وہ پھر ڈسکنیکشن کے لیے، تو پہلے ڈسکنیکشن ٹیم ہوتی تھی، ہر ڈویژن میں آپریشن ٹیم ہوتی تھی اور جاتے تھے موٹریں بھی اٹھا لیتے تھے ڈسکنیکٹ. اب وہ نہیں ہو رہا. وہ سنا ہے میں نے کہ سابق جو ایم ڈی تھے بریگیڈیئر بہرام صاحب، ان کے ٹائم پہ ریکوری بڑی جناب وہ اچھی ہوتی تھی. انہوں نے بالکل ادارے میں فوجی سٹائل اختیار کیا ہوا تھا، کیونکہ وردی میں بھی تھے، آن ڈیوٹی بریگیڈیئر تھے. تو وہ باقاعدہ ٹیکس کے حوالے سے میٹنگ خود بلایا کرتی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی ٹارگٹ نہیں، میں پورا اماؤنٹ مانگتا ہوں. بڑی سخت یہ آدمی تھے مگر رحم دل بھی تھے. صحیح. تو یہ بتائیے رئیس الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ نئے مکان جو ہیں وہ جب وہ سیدھا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا جب آپ شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے مکانات پورشنز بن رہے ہیں، چھوٹے سے پلاٹ پہ 60 گز 80 گز کے پلاٹ پہ کئی منزلہ عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو جب پرانا مکان کسی کو گرانا ہو، اس کی جگہ نئی بلڈنگ بنانی ہو، تو واٹر بورڈ کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختر شاہین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ادارے کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہماری بات ہائی لائٹ ہوئی اس جگہ سے. ہوتا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت ایسا مکان جو ڈیمولش کیا جاتا ہے، جس مکان سے ہماری کبھی ریکوری نہیں آئی ہو سالوں تک، اس وقت اس کو این ڈی سی ہم سے لینی پڑتی ہے. جس علاقے میں وہ مکان ہوتا ہے اس ڈویژن سے اس کو این ڈی سی لینی پڑتی ہے. اور این ڈی سی کیا مطلب ہے؟ نو ڈیوز سرٹیفکیٹ. تو تمام جو ڈیوز اس کے اوپر ہوں گے وہ جمع اس کو کرنے پڑتے ہیں. تو جب اس کو این ڈی سی ملے گی تو ہماری ریکوری اس سے ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو جب دوبارہ نقشہ پاس کروانا ہوگا تو دوبارہ پھر وہ پانی کا کنیکشن لے گا، نیا کنیکشن لے گا. ابھی ایک بات جیسے انہوں نے کہی تھی کہ پوشن، یا آپ بھی پوشن کی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے یہاں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیے بغیر نقشہ پاس نہیں ہوتا تھا. اور این او سی ہمارے سے اس لیے لی جاتی تھی، یہ بائی لا، یہ جی یہ این او سی اس لیے لی جاتی تھی کہ ہمارا ایم ڈی مارک کرتا تھا اپنے نیچے ڈی ایم ڈی ٹی ایس کو، ڈی ایم ڈی چیف کو، ایسی کو، پھر ایکسین کو. ایکسین بتاتا کیا تھا کہ یہاں فیسیبل ہے کہ گراؤنڈ +4 جو بلڈنگ بنے گی اس کو ہم اتنا پانی دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے قریب سے کوئی اتنی بڑی لائن جا رہی ہے جو کہ فیسیبلٹی ہے ہمارا سیوریج. ہاں اچھا، پھر اس کے بعد وہ سیوریج کو دیکھتا تھا کہ سیوریج اتنا ہے کہ ہم اتنے جو آج اس مکان جس بلڈنگ کو توڑ رہے ہیں، جیسے بہادر آباد پہ آپ لے لیں کہ جس بنگلوں کے اندر 10 12 15 آدمی رہتے ہوں گے، آج وہاں پہ 150 افراد رہتے ہیں بچوں سمیت، یا 200 افراد بھی رہتے ہیں. تو ہم پہلے اس کو فیزیبل دیکھتے تھے کہ اس کا سیوریج کو ہم برداشت کر سکتی ہے. یہ وہ قدیم لائن جو پہلے کی ڈلی ہوئی ہے. تو ابھی تو ایسا ہوتا ہوگا؟ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ اب این او سی نہیں ہوتی. اب این او سی نہیں اب آج کل این او سی پوچھ ہی نہیں رہا کوئی بھی ہم سے. اچھا، کنڈیشنل طور پہ وہاں سے نقشہ پاس ہو جاتا ہے. بس سینکشن لیٹر واٹر بورڈ کا لیتے ہیں ہم سے. بلکہ ہمارے ساتھ تو ایک اور زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ادارے کے ساتھ کہ وہ سینکشن لیٹر بھی نہیں لیتے، بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوشش میں لگے رہتے ہیں اس پہ بلنگ ہو جائے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ بلڈرز کے پاس اپنا فلیٹ یا بینگلور بک کرانے جائیں، وہ وہاں سینکشن لیٹر ضرور دیکھ لیں واٹر بورڈ کا کہ واٹر بورڈ نے ان کو سینکشن دی ہے یا نہیں. اچھا، سینکشن لیٹر پہ سائز بھی دیکھ لیں، یہ نہیں کہ 1 انچ کا سائز ہو اور بلڈنگ وہ ہائی رائز بن رہی ہو. 100 فلیٹ ہوں پتہ چلے. جی 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 پھر پانی کے لیے بیٹھے جی آپ کے ہوتا کیا ہے، ہمارے ادارے کو بدنام کرتے ہیں کہ جی آپ کا پانی نہیں دے رہے. یار آپ کے بلڈر نے ہم سے پیسے کب دیے ہیں، ہم سے پانی لی مانگا کب ہے اتنا انچ کا. اچھا، یہی ہوتا ہے پھر سیوریج کا کہ اس پہ سیوریج کا پریشر پڑ گیا. اچھا، خاص طور سے آپ دیکھیے گا کہ صبح کے ٹائم یہ نکاسی کا جو پانی ہے صبح زیادہ سیوریج بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی صبح کے ٹائم ہی واش روم جاتا ہے، صبح ہی نہاتا ہے، صبح ہی سارے کام ہوتا ہے. بچہ اسکول جا رہا ہے تو بھی صبح، لوگ جا رہے ہیں آفس تو بھی صبح. یعنی صبح 9 سے لے کے یا 8 سے لے کے 12-1 بجے تک علاقے میں سیوریج لائن زیادہ ابلتی ہے، چوک ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ طریقے سے پراپر کام کریں، خود بلڈرز بھی پراپر کام کریں، جو مکان بنا رہے ہیں وہ پراپر ہمارے پاس طریقے سے کام کریں، ہمارا پیسہ ہے تو ہم جب
ڈیولپمنٹ دوبارہ مزید ہو, علاقے میں ترقیاتی کام ہو, تو ہم اس کا سائز بڑھائیں. یہ رئیس العلماء صاحب یہ بتائیے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے ہیں, اسی متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ بہت سارے ایسی نیو بلڈنگز جو کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں ان سے واٹر بورڈ بلنگ نہیں کر رہا, ان سے پیسے نہیں لے رہا. دیکھیں کنسٹرکشن جو بلڈنگ ہوتی ہے ڈیورنگ کنسٹرکشن تو ہم نہیں لے سکتے. جب بلڈنگ کے اندر فلیٹ بن جاتے ہیں, آکوپائڈ ہو جاتے ہیں, تو کم سے کم 60% آکوپائڈ ہوں گے تو ہم اس پہ بلنگ کریں گے, اور 60% آکوپائڈ نہیں ہوں گے تو ہمارا رائٹ نہیں ہے ہم اس پہ بلنگ کر سکیں, کیونکہ انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کے اوپر ہم بلنگ نہیں کر سکتے, اور اگر اس دوران ہم بلنگ کرتے ہیں تو ہم مجرم. اچھا, ہاں. سہیل میمن صاحب یہ بتائیے کہ آر ایس جی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے پچھلے بھی شوز میں بات کی تھی کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہے, اور کچھ دن پہلے میرے خیال میں کچھ ہفتے پہلے آر ایس جی ڈپارٹمنٹ کے کچھ افسران نے یہ دعویٰ کیا اور کہ جو ریکوری ہے وہ 1 ارب 40 کروڑ انہوں نے کی ہے. تو اس کی ہمیں تصدیق نہیں ہو سکی. ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی کانٹیکٹ کیا لیکن اس اماؤنٹ کی ہمیں تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ اماؤنٹ واقعی آیا یا نہیں آیا, اور ہم نے آر جی ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایم ڈی ثاقب صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی کنفرمیشن کریں, لیکن انہوں نے بھی تصدیق نہیں کی. چلیں اگر ان کے دعوے کو سچ بھی مان لیا جائے تو یہ پیسے آئے, یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا یہ واقعی مطلب اس میں ریونیو میں اضافہ ہوا ہے یا کوئی پیسے رکے ہوئے آ گئے ہیں, کوئی پچھلے پیسے تھے وہ آ گئے ہیں مختلف ہیڈ سے تو انہوں نے شو کر دیا؟ بات آپ کی بالکل, آپ نے خود ہی سوال بھی کر لیا اور جواب بھی دے دیا. یہ ایک بھونڈا مذاق کیا انہوں نے. جو ریگولر ریکوری ہے وہ اسی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے 70 75 80 ثاقب صاحب کے آنے کے بعد. اچھا, مگر ابھی ہمارے کچھ پیسے ہمارے ایم ڈی صاحب نے کچھ اداروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی. ایم ڈی صاحب بھی اس میں کوشاں تھے کہ اسی طریقے سے ہمارا جو رکا ہوا پیسہ ہے ہمارے پاس میں, تو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, اسٹیل مل, سول ایویشن, ان سے ایم ڈی صاحب کی میٹنگیں ہوتی رہی ہیں. ہم خود ادارے میں ہوتے ہیں تو ہمیں اطلاعات رہتی ہیں کہ آج ایم ڈی صاحب کی فہرست, اور ایم ڈی صاحب نے اپنی کاوشوں سے ان ڈیوز قیمت میں 40 سے 45 کروڑ روپے کی جو ہے وہاں سے منظوری کرائی کہ دیے جائے, کیونکہ جو سسٹم ہے اداروں کا کس طرح سے دیتے ہیں. تو یہ ایم ڈی صاحب کی کاوشوں سے ہمارے ڈیوز آئے ہیں, جس کو یہ اس میں ملا کے ایک اس میں آر ایس جی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کیا ہے؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب نااہل افسران, اور سب سے بڑی بات ہے کہ نااہلی بھی, اور وہ اس افسر کے خلاف جو ہے یہ باقاعدہ واٹر کمیشن سندھ گورنمنٹ ایک سمری پاس کر چکی ہے کہ اس کو ریورٹ کر دیا گیا. محمد ثاقب کے خلاف, محمد ثاقب کو وہ ریورٹ ہیں, لیکن وہ تو بیٹھے بس وہ ریورٹ کے آفیسر ہے واٹر کمیشن کے, اور اب ہم نے آپ کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. باقاعدہ گورنمنٹ آف سندھ نے ان کی پرسنل فائلیں بھی منگا لی اور اینٹی کرپشن ریپ کو کیس بھیجنے کے لیے سفارشات لکھ دی, اور ایم ڈی صاحب کے پاس باقاعدہ سمری بھی آ چکی ہے, لیٹر بھی آ چکا ہے کہ ان کا پورا پرسنل ریکارڈ A to Z جو ہے وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دیا جائے. اس پر سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ او پی ایس افسران کے خلاف ابھی دیکھنے ہائی کورٹ نے دیا. تو جب پراپر آدمی پراپر سیٹ پہ نہیں ہوگا, تو پاپا جب آدمی سیٹ پہ نہیں ہوگا تو وہ صرف یہی بھونڈے مذاق کرے گا ادارے کے ساتھ. اب ساری کاوشیں ایم ڈی واٹر بورڈ کی ہیں کہ وہ 45 کروڑ روپے کے قریب تو انہوں نے بالکل بائی لیٹر لیے ہیں, ان اداروں نے اپنے چیکس بھیجے لیٹر. چلیں او پی ایس کے حوالے سے بھی ہم اگلے شوز میں بات کریں گے. رئیس الرحمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ جب این ڈی سی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ لینا بہت ضروری ہے, تو اگر کوئی نہیں لے رہا تو پھر اس کو چیک کون کرے گا؟ کیا یہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے, آر جی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس تو یہ اطلاعات ہیں کہ واٹر بورڈ کے افسران جاتے ہیں, ملی بھگت کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے آ جاتے ہیں, وہاں سے ان سے میل ملاپ کر کے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے دو. نہیں, دیکھیں ہر ادارے کے اندر کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, سارے کرپٹ نہیں ہوتے. جاتے ہیں لوگ, این ڈی سی کے لیے بھی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں. اگر سارے کرپٹ ہوں تو ادارے میں اتنی ریکوری نہیں آئے گی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سارے ہمارا پورا ادارہ کرپٹ ہے تو اتنی ریکوری نہیں آئے گی. اور ابھی جو ذکر کر رہے تھے کہ جس کا یہ اسٹیل ملز یا دوسرے بڑے چیک ہمارے آتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے, وہ گورنمنٹ پراپرٹی سیکشن کو جاتے ہیں. ہمارا ایک ادارہ ہے گورنمنٹ پراپرٹی سیکشن, یہ پیمنٹ اس کو جاتی ہے, اور یہ بڑے اماؤنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی RRG کے ہی زمرے میں آتے ہیں اور ریکوری اسی کے حصے میں آتی ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پبلک سے جو کنزیومر ہے اس سے اتنی ریکوری نہیں آئی, تو باہر سے بڑا اماؤنٹ ایک آ گیا. رکے ہوئے پیسے بھی آنے چاہیے, وہ بھی ریکوری آنی چاہیے, لیکن جو ریگولر ریکوری آپ کی وہ نہیں, تو آپ یہ کریں رکے ہوئے پیسے نہیں ہوتے سر, آپ کو بتاؤں یہ بلاک اماؤنٹ نہیں ہے. یہ اماؤنٹ لیٹ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں اس کی اپروول لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی اپروول آتی ہے ان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے, پھر یہ پیسے ہمارے نام سے لیتے ہیں, پھر اگر یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے تو یہ AGPR کو بھیجتا ہے چیک پاس کرنے کے لیے, وہاں ٹائم لگتا ہے. اور اگر پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے تو یہ AG سندھ کو بھیجتا ہے, پھر وہاں سے AG سندھ سے پھر چیک آتا ہے, پھر وہ چیک جاتا ہے, اس کی پھر ویریفیکیشن, اس کا ٹائم, یہ سب اس طرح سے جمع ہوتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ سال کے اینڈ پہ ہی یا 3 ماہ میں, 4 ماہ میں, 6 ماہ میں آتا ہے. یہ بلاک اماؤنٹ نہیں ہوتا, یہ ہمارے کو ملتا ہی ملتا ہے. جو بجٹ وہ پاس کرواتے ہیں ملنا ہی ہے اس کو. تو آپ دیکھیں نا, ظاہر ہے اگر کوئی نئی تعمیرات ہو رہی ہیں تو NDC اس نے نہیں دیا, بلڈر نے یا پرائیویٹ انڈیویجول نے, واٹر بورڈ کو تو اس میں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے, بالکل, میں اس کو انکار نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ اس میں کرپٹ نہیں ہیں. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے, ظاہر ہے سارے لوگ کرپٹ نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جن کی بلڈروں سے لائن ہے, اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ویسے اوور آل بھی ہمارے معاشرے میں بھی. ہاں اچھے لوگوں کی تعداد مگر جو کم لوگ, وہ لوگ جن کے تعلقات بلڈر سے ہیں, وہ ان کو باقاعدہ اس سے ریکوری نہیں کرتے, ان کو بتاتے بھی یہ رستے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسی پہ چلنے دیں. چلیں, وہ اپنی خوشحالی کا تو بندوبست کرتے ہوں گے نا. جی, اپنی خوشحالی کا تو بندوبست کرتے ہوں گے نا بلڈر کے ساتھ مل کے. وہ تو ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور رستہ بہت جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں, بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی بلڈنگ بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ پرانے کنیکشن پہ بھی چلتی رہتی ہے اور ڈیوز بھی چلتے رہتے ہیں. یہ لوس ہے ہمارا لوس یہ ہے. تو اس کی ذمہ داری بھی تو RRG ڈپارٹمنٹ کی ہے نا. ہم نے منع کب کیا کہ ہماری نہیں ہے. اس کے لیے ایک ویجیلنس بنایا جائے. میں نے آپ کو پہلے بتا رہا تھا, پہلے ہی بتایا پروگرام میں, کہ پہلے ہمارے پاس ایک سید اخلاق حسین صاحب DMD ہوتے تھے جن کو درجہ اول مجسٹریٹی اختیارات تھے FCM کے, باقاعدہ کوڈ چلایا کرتے تھے. وہ لوگوں کو جب بلاتے تھے اس میں تو خوف پیدا ہوتا تھا ان کو دیکھ کے, اور ریکوری ملتی تھی. اس کے علاوہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ بھی تھا, مطلب FCM نہیں تھا, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے علاوہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ بھی تھا. اب نہیں ہے, جو نوٹس کا ابھی کچھ عرصے پہلے تھا, ماہ رمضان تک, ابھی ان کو DC کی پوسٹنگ ہو گئی, وہ چلے گئے, کمرہ ان کا ہے, وہ نوٹس سب وہیں پڑے ہوئے ہیں. لیکن DMD بھی کسی کو اگر یہ اختیار ملے تو اس کی اہلیت بھی تو ہونی چاہیے نا. DMD کی پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہو تو اہلیت بھی تو ہونی چاہیے. سلمیہ صاحب, جناب اخلاق صاحب تو اہلیت رکھتے تھے, LLB بھی تھے, LLM بھی تھے. کبھی رئیس صاحب جو فرما رہے تھے اس ٹھیک ہے, گورنمنٹ سیکٹر کا پیسہ تو رکا ہوا آتا ہے اور بڑی صحیح بات کہی انہوں نے, مگر وہ پیسہ اینولی یا سیمائی آتا ہے. یہ پیسے پیورلی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہمارے پیسے رکے ہوئے تھے, کیونکہ اسٹیل مل کا تو آپ سمجھ رہے ہیں, مگر PIA وغیرہ کچھ ادارے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے یہ ادائیگی کر لیتے. سب سے زیادہ نقصان جو ہمارے مالی نقصان اور علاقے کے شہر کے عوام کا بھی نقصان ہے, اس میں جو سب سے زیادہ جو پوشن بن رہے ہیں, پوشن بننے کی وجہ سے مالی نقصان تو ہمیں ہے. پھر آگے دیکھیں کہ سیوریج کی مد میں جو ہمیں اماؤنٹ ملتا ہے, سیوریج کی مد میں ہمارے پاس پورا ہم اسکوائر فٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کروڑوں کا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے. اور یہ جو ہائی رائز جو ٹاور کھڑے ہو گئے, اگر ان کو بھی غور کریں تو وہ بہت سی جگہ ایسی جو بنگلے توڑ کر ہزار گز کے بنائے گا. تو ہمیں جو ہے سب سے زیادہ مالی خسارہ وہاں سے ہو رہا ہے. اور سیوریج کا جو آج شہر کے اندر ہمارے واٹر بورڈ کو جو ہے وہ لازمی بات ہے گالیاں بھی پڑتی ہیں, اور جو گزرتا ہوا چاہے گاڑی, تو سب سے بڑا وہ دباؤ آیا ہے. اب ہمیں جیسے یہ PSS IPP جو آ رہا ہے ہمارا امپروومنٹ پروگرام, تو اگر یہ امپروومنٹ پروگرام آئے گا بھی تو اس کو پوری لائن نہیں ڈالنی پڑے گی. یہ اس لائنوں پہ نہیں چل سکتا. کیا امپروومنٹ کریں گے اگر ہماری اس جگہ پہ لائن گزر رہی تھی 18 انچ کی ڈائے کی ہے, وہ 18 انچ جو ہے فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے لیے تھی. اب یہ جو ہائی رائز بلڈنگیں بن گئی تو اس کے لیے وہ 18 کی لائن نہیں ہوگی, پریشر آئے گا, لائنیں بست ہوں گی, اوور فلو ہوگا. تو ایک تو مالی نقصان ہمارا بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہمارے جو رقم آنی چاہیے. مگر اس میں ایک بات بتاتے چلے کہ اس میں DMD RRG کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے شعبے کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا, انجینئرنگ کے شعبے کی ذمہ داری ہے کہ متعلقہ ایکسین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر یہ بلڈنگ بن رہا ہے, یہ واٹر بورڈ کی مشترکہ ذمہ داری ہے,
یہ بلڈنگ بن رہی ہے, ٹوٹ چکی ہے, تو اس ایریے کے علاقے کا ایکسچینج کو کنیکشن ڈسکنیکٹ کرنا چاہیے لیگلی طور پر, یہ ایکٹ میں موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ مزید ایشوز پہ پھر آنے والے شوز میں بات کریں گے. سہیل میمن صاحب آپ کا شکریہ, رئیس سلیمان صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور ناظرین ہم نے آپ کو بتایا RJ ڈپارٹمنٹ کے افسران کی کارکردگی کے حوالے سے وہ کس طرح سے اپنے ادارے کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور عوام کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہے, اور جس کی وجہ سے واٹر بورڈ کو کروڑوں روپے کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے. یہ سالانہ نہیں ہے بلکہ یہ ماہانہ نقصان ہو رہا ہے. اور ہم اپنے آنے والے شوز میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ واٹر بورڈ میں OPS افسران کون کون سے ہیں, کہاں کہاں بیٹھے ہیں, کن کن عہدوں پر بیٹھے ہیں, اور RJ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب محمد ثاقب صاحب کے بارے میں بھی آپ کو آنے والے شوز میں بتائیں گے کہ ان کی کیا اہلیت ہے, انہوں نے کیسے ترقی حاصل کی, اور کیسے وہ ایک جونیئر کلرک سے DMD کے عہدے پر پہنچے. یہ بھی حقائق ہم آپ کو بتائیں گے. ہماری تحقیقاتی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے. جیسے ہمارے پاس ڈاکومنٹس اویلیبل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اگر آپ نے ہمیں کچھ بھیجنا ہو تو ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0300 364 2759. اللہ حافظ.